الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون سورہ الانبیاء 17واں پارہ پہلی آیت دی میں تلاوت کی خطبہ اج دا جڑا وہ شذرات الذهبی ہے سونار نو تسی دیکھ لے جو سونے دیاں ٹکڑیاں بنا بنا کے نا پھر اس ہار فرو دیندا عربی زبان جن شذرات الذهب آندے سونے دیاں ٹکڑیاں تو اج دا بھی کوئی نہ ایک مربوط شاید خطبہ نہ ہی ہوئے بہت ساری چیزاں سامنے آ گئی ہیں کچھ دوستاں نے حدیثاں ایسیاں دتیاں جنہاں دی وضاحت درکار اخبار چھپیا اور نہ بیان ہوئے پتہ نہیں کنی خلق گمراہی ہو جائے اس پاروں تھوڑا تھوڑا اے جمعے تو پہلا ہی عزیز بیٹھا کاشف نے اطلاع دیتی ساڈے تحریک اسلامی دا امیر سی بڑے بزرگ پرانے قابل آدمی خاندانی سید حکیم محمود احمد سرم سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے فوت ہو گئے تو اس پاروں میں آج صبح جیسے اٹھیا تے 14 رات دے چاند نو ویکھیا بھی بدر کامل ہے پورا ہو گیا چھوٹے تو تریا پورا جا سی ٹکڑا پھر ودا ہے پورا اج بنیا تے کل تو نا بڑھاپے نو چل پڑا یہ کمی ہونی شروع ہو جانی والقمر قدرناہ منازل حتی هذا کالعرجون القدیم ہے مڑ کے اللہ پاک آندا پھر واپس ہو جاتا تے پھر کھجور دی خشک ٹہنی ورگا رہ جاتا آخر گم ہی ہو جاتا 2-3 دن نظر ہی نہیں آتا انسان دی زندگی میرے پراوے ہوئی ہے کچھ دن ہے گا آخر دنیا دینے نا گم ہو جانا یہ ڈب جانا تو اس پر عقل مندی یہ ہے کہ آدمی کچھ تیاری کرے سفر ہے دشوار خواب کب تک بہت بڑی منزل ہے کتنا چر ستے رہنا یہ کیوں غفلت دی نہیں بیٹھتا ہے جی سفر ہے دشوار بڑا اوکھا پینا جہنم تھلے بڑھ رہا جدی اگ بجھنی نہیں اتنے پولیس رات جڑا باریک تلوار نالوں تیز تلوار نالوں باریک تو یہ خل کے گزر رہی تھلے ڈگتے جاندے دانے انگ پہنچتے اللہ تعالیٰ دا اخساؤ فیہا ولا دفع ہو جاؤ میرے نہ ہن کوئی گل نہ کرو تہاڈی میں کوئی فریاد نہیں سننی اس پاروں سفر ہے دشوار خواب کب تک خواب نیند نو آندے نا خواب وہ نہیں سپنا ویکھنا نیند سفر ہے دشوار خواب کب تک بہت بڑی منزل ہے عظم ہے نسیم جاگو کمر کو باندھو اٹھاؤ بستر کے رات کم ہے بہت تھوڑا وقت ہے کوئی پتہ نہیں کہڑے ویلے چل چلا ہو جائے حکیم صاحب سے اللہ رحمت فرمائے بہت نیک خاندان تو سی بزرگاں دی اولاد سی آ بھی بڑے عالم سی انشاءاللہ بعد دعا کرنی تو آیت ہی قرآن پاک دی یہ آخری ہے اقترب للناس حساب کہ لوگاں دی حساب دی کڑی نیڑے آندی جاندی ہے رب دی عدالت پیشی وہ ہم فی غفلت مگر وہ بالکل غفلت پہ موردون تے کوئی دھیان ہی نہیں کرتے 1000 آیت سنائی جاندی ہے دین سنایا جاندہ مت ماری نشہ پی کے سو گیا ہوا اقترب للناس جڑا سا جاندہ ہے وہ وقت نیڑے آوا جاندہ وہم فی غفلت یعنی غفلت پہ موردون توجہ نہیں کرتے حالانکہ وقت بڑا اوکھا ہونا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ دہلی دفن انہوں نے نام سے قطب الدین ایبک نے قطب مینار بنایا بزرگ سی حضرت شیخ فرید الدین گان شکر بھی انہوں نے مرید سی بہت بڑے بزرگ ہوئے ولی تو فارسی زبان سے نظم کی جیسے چاہتے چوک باروز بن ماید در انصاف بکشاید جدوں دن قیامت دا ہونا کہ انصاف دے بوئے کھل جانے کچہری لگ جانی ہے اللہ تخت بہ جانا فرشتے کھڑے ہونے جنت دو سامنے ہونے چوک باروز بن ماید در انصاف بکشاید مبادائی ندایت برا مارا نہ نشائی پاگلا کسی آواز نہ ہوئے کہ دفع ہو جا تو ساڑھے کم داری تیرے جب بندے نہیں چیزاں چاہیے جا آگے سردہ رہے ہوں تم مبادائی ندایت برا مارا نہ نشائی اس تو میرے عزیزوں پراؤ رمضان آج 14 ہو گیا 15 رات آ جانی ادھا ہو جانا اکھ چمکیا ہی لنگتا جاتا اینجی میں رمضا جی بھائی یار اسی اڈیگے سی اور جنہوں یہ آن کی کوئی خوشی نہیں انہوں کا کی کام کریے بیچارے کہ انہوں نے کوئی چاہ نہیں سی پھر رمضان آئے بلکہ تنگ پے کدوں مکتا یہ پوچھنا تو امام دین جیسے بندے چاہیے کہ رمضان کا ایک دن جڑا گزرتا نا انہوں کے غم اضافہ انہوں نے خوشی نہیں ہوتی انہوں نے غم ہوتا کہ اگلے سال پتہ نہیں نصیب ہونا کہ نہیں دن یہو جہ برکت والے لبنے السلام علیکم من علیف امام نے آخا سلام ہوئے سجنا تیرے سے تو ایسا ساتھی ہے اکبر مقبل جو تو آنا سا مقبل جب تو آیا تو فسرہ خوش کر
نماز شروع ہو گئی، ثواب اللہ نے بڑھاتے، روزیاں نے بڑھاتے کہ اجر ہی کوئی نہیں جاتا۔ اقبل مونسن فسرا، تو آیا تو خوش کر دیتا توں، جدو ہوں جا رہا توں آہ شمن کزیم بدلا، جن دن تیرے تو مکتے جاندے تیرا وچھوڑا جڑا سانو دردناک کری جانا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا دسے آتا کہ جو رمضان مکدا سی اسی ڈھلے پی جانا، جی دور سے پہلا کوئی کھلاڑی بہت دوڑے نا تو پھر رہ جائے، ساڈا حال ہے پہلا زور لاؤں کوئی بات مڑ کے بس، حالانکہ ہونا یہ چاہیے بھی جیڑا دن آئے وہ ساری رفتار تیز ہو کہ اس موقع تو فائدہ اٹھاؤ۔ اذا دخل الاشر الاواخر، عمر میں ایسا سی کر رہی فرماؤں اللہ کے رسول علیہ السلام دا حال ہے سی جدو آخری 10 دن آتے سی نا شدہ مضر، نبی علیہ السلام پھر کمر کس لیں گے، بالکل لک بن لیں گے، واہ یا لیلا، رات رات بات کر دے، دعاواں نفل قرآن آیا کر رہا۔ باقی جنا جے کر دے نہیں سی بھی تنگ کر دے نہ جنا جگاؤں دے، اٹھو پاگلو یہ بڑا وقت ہے، اللہ تعالیٰ آپ انعام تقسیم کر رہا، گواہ کوئی نہ۔ اس تو جن دن باقی ہے بالکل عوام کی گل کی طرح پلے بنو، کہہ دوست تو آیا تو خوش کرتا تے ہن جا رہا منہ پھیر کے تے غمگین کری جانا، بہت دکھ ہو رہا تے مڑ کے وقت ملنا کہ نہیں ملنا۔ اور اللہ کے پاک رسول تے کروڑاں درود و سلام ہے، اسی اندازہ ہی نہیں کر سکتے کنے درود دے حضور مستحق۔ درود عربی فارسی شاباش نہیں آتے، عربی چ صلاۃ علی جدو ہوندا نا اللہ کے شاباش، کسی شہر آخنا بلے بلے واہ واہ یار تو اخیر کر دیتی، داد دینا تحسین و آفرین ایک کر اثر مانا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اسی داد کی دینی، اسی آپ کا کارنامہ ہی نہیں سمجھ سکتے، ورنہ جی میں درود ایک امام علیہ السلام نے پڑھیا، کل ایک بندے نے دعا نوٹ کر لی، امریکہ بیٹھے انہوں نے آخیا یار ایڈا کا درود کوئی نہیں پڑھ سکے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلاۃ لا یحصی الا انت، اینا ہی چھوٹا جائے کہ اللہ محمد تے صلی اللہ علیہ وسلم تے آپ دی آل تے او درود بھیج جنہوں سوائے تیرے کو گن ہی نہ سکے، سارے جڑے حساب کتاب ختم ہو جانا، لا یحصی الا انت، او دا شمار صرف تو ہی جانے۔ اور یہی مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو بندے بانی سی، 2-3 صفحے حضور دی نعت لکھی، بڑی لمبی نعت ہے قصیدہ، تے آخر تے جا کے آخیا اللہ دے اے اللہ الہی اس پہ اور اس کی آل پہ بھیج، وہ رحمتیں کی عدد کر سکے نہ ان کو شمار، گنتی نہ انہوں گر سکے، اینا درود حضور تے۔ تو ایسا درود ہے امام نے پڑھیا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلاۃ لا یحصی الا انت، تو ہی جانے کہ تیرے نبی تے کنا درود، خلق نے انہوں کی گرنا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے دنیا بدل کے رکھ دی، جہاں نے عشق راہ پروردگار انسان ہوندیاں اللہ دی مخلوق ہوندیاں ایک نویں دنیا پیدا کر، انسان وہی رہ گئے وہی گوشت پوش دے مگر بندے نویں بن گئے، چور سی، ڈاکو سی، زانی سی، شرابی سارے جانتے آپ، اور اتنے فخر کرتے سی، مجمع بیان کرتے سی، نظماں لکھ لکھ کے لوگوں کو سنا سی کہ فلاں اور جنہوں کوئی نہیں چھیڑ سکتا، میں انہوں لے گیا رات اور اس طرح جنگل جو کھے کھا سی، ایک کعبے چنگے قصائد جڑے سی کعبے کہ میری آ بہادری، مگر اللہ کے رسول علیہ السلام آئے اور لوگ وہی بگڑے، اس طرح بدل دیتے، انہوں نے ایسی تبدیلی کی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مکے اور مدینے کے درمیان سفر کریں، حضور دے احسان تک عمر دے سکتے، نویں دنیا بنائی، جہاں نے ایک نواں جہان پیدا کیتا جڑا اللہ تو ڈرن لگ پائے، قیامت دی فکر ہونا چاہ گئی، نیکی کرن لگ پائے۔ تو رسول کریم علیہ السلام دا اثر ویکھ کے حضرت عمر رضی اللہ جا رہے تھے تو بیان کردہ راوی کیسی انہوں نے نال سی، تو ایک جگہ اسی ڈیرا کیتا تے پہاڑ دی وہ لاگے جگہ سی، تو ایک بکریاں چراؤن والا جڑا سی اتریا، وہ بھی دوپہر دے وقت بکریاں چرا رہا، وہ جدوں آیا بدو کوئی یونیورسٹی کا ڈگری ہولڈر نہیں، یہ پڑھ پڑھ کے نہ گل گئے، ڈگریاں کنجر کرپٹ ہے سارے، بے ایمان ہے کیونکہ اللہ کے رسول کی تعلیم تو ہٹ گئے، یہ نسخہ نہیں ورتے جڑا رسول اللہ نے دسیا جی، بدو ان پڑھ بکریاں چرا رہا، دوپہر کا وقت جب تو پہاڑ تو بکریاں لے کے تھلے آیا، انہیں اتنے ذرا شامیں بہنا، حضرت عمر رضی نے بیٹھے جی، نال ہی انہوں نے دوسرے بھی ساتھی سی، تو حضرت عمر رضی نے امتحان دی خاطر انہوں نے آخیا بھی یار آپ بکری ایک جڑی نا بے نشات میں حاضر کرنا، یہاں بکریاں ایک بکری جڑی نا پیسے لے لا ویچ دے، پکار آئی نہیں مملوک، ہم نے آخیا حضور میں انہوں دا مالک نہیں، میں غلام ہاں، یہ بکریاں مالک دی ہیں، انہیں مینوں دتیاں چراؤن لی، اس تو میں بیچ نہیں سکتا، ذرا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت پر
اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فضوں تر ہے وہ نظار۔ اسی اینے دور ہو گئے اسی سمجھ ہی نہیں سکتے کہ رسول اللہ نے اینی بگڑی دنیا کس طرح ٹھیک کر۔ میرے ذہن جب اتنے لکھنؤ ایک بڑا بگڑیا ہوا ہے، بہت پڑھ گیا، فارسی عربی نیاز فتح پوری بہت کچھ لکھا، گمراہ ہوا۔ تو مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے گل کی تھی یار تسی آندے رسول اللہ دے معجزے کہانیاں ہی ہیں، کی پتہ ہویا بھی کہ نہیں، کوئی ایسا معجزہ دس جڑا مینوں لاجواب کر۔ تو مولانا بڑے دانا سی، انہوں نے پتا سی کہ عقیدہ بے حضور کا کوئی معجزہ نہیں، انہوں نے یہ نہیں چھیڑی معجزے کی گل، انہوں نے کہا نیاز یار تو اینا پڑھیا لکھا، میں بھی مرا موٹا عالم ہے، اے لکھنؤ جڑا اینا بگڑیا نا، اینی خراب دنیا، لوگ کٹ تولتے، جھوٹیاں گواہیاں دے، جج رشوت کھاندے، تو میں رل کے شہر نو ٹھیک کر، یہ لوگ نیک بن جائیں۔ ہس پیا، انہیں آخیا مولا تھی پاگل ہوئے، یہ لوگ ٹھیک ہوں۔ مولانا نے پوچھا بھی تو ہوں تاریخ دا عالم ہے، یہ تو حقیقت ہے نا، بیارب بگڑیا سی بہت، لکھنؤ نہ زیادہ بھی انہیں کہا یہ تو ایک شہر ہے نا، تو پڑھیا ایڈا، میں بھی پڑھیا، ایک امی نبی امی خدا بھی میرے ماں باپ قربان، کتاب نہ پڑھی حضور نے سارے عمر، دستخط نہ کیتے۔ فرمایا امی اٹھیا، عرب تو مننا ایک تو زیادہ بگڑے سی، انہیں سارے ٹھیک کر۔ ارے بھی تاریخی حقیقت ہے، مکر جانا کی تاریخ پڑھی ہے، ادھر دے بندے مڑ کے نہیں پیدا ہوئے۔ یہ موضوع ہوتا بھی ایک بندہ وہ کام کر کے بخاوے جڑا دوجا نہ کر سکے، آجز کر دے ہے ہی ہمت آ ایک شہر نو ٹھیک کر دے، انہیں آخیا نہیں ہو سکتا، کیا گا پھر یہ موضوع نہیں تے اور کوئی موضوع نہیں۔ ہوں بدو نو جدو آخیا رائی غنم نو بکریاں چراؤن وڑ کے بکری بھیج دے، انہیں آخیا میں مملوک میں تے مالک نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ پھر فکار لو اختبار کل سید کا عقل حوزے، حضرت عمر رضی اللہ کہا یار تو غلام نو اپنے مالک نو کہہ دیں بے بکری جڑی سی انہوں بھیڑیا کھا گیا، جنگل سی بگیار اتنے ہے گیا، بگیار کھا گیا۔ دیکھنا چاہیا یہ بدو جڑا عرب دا جاہر آدمی، یہ حضور دی تعلیم کا کنا اثر ہے۔ جب آپ نے آخیا تو یہ کہہ دیں میں بھیڑیا کھا گیا، فکار رائی فین اللہ، اس بدو نے کیا کہ اللہ کتنے ہے پھر وہ دیکھنا۔ میں جب حضرت عمر کو جھوٹ بولیا من دوں گا، مالک کو ماریا من دوں، مگر اللہ نو کی میں پھر منہ بکھاؤں گا، اللہ کتنے ہے۔ تو حضرت بکا عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر پھر بہت رویا، بہت رویا حضرت عمر رضی اللہ، اور نال پھر پوچھا بھی تو کہڑا غلام ہے، تو نال یہ گل ہوئی بھی آپ نے روزہ جو نا 15-16 گھنٹے کا، ایسیاں جو بیٹھے ہیں کھانے پینے رج کے حال روزہ بڑا تنگ کر، انپڑھ بدو بکریاں چرا رہا، عربی لوب باد سموم، یہ اونٹ بھی ریت سر دے لیں گے جب دوپہر کی چل رہی اگ ورنی۔ تو حضرت عمر جی نے پھر بعد جا کے اچھا یہ نہیں تو گل منتا تو اسی کھانا کھان لگے تو سارے نال کھانے شریک ہو جائے۔ کنے درود و سلام ہے خدا دے پاک پیغمبر، اپنی قبر چ انہوں کا نور دنیا پھیل رہا، اسی نہیں فائدہ اٹھاؤتے، قرآن حدیث نہیں آتے، سارے مار بگی، ورنہ آپ نے روشنی تقسیم کی تھی۔ تو اس بدو نے آخیا حضور میں روزہ رکھیا، نفلی روزہ۔ تو حضرت عمر نے آخیا یار یہو جہ وقت اینی مصیبت کرنے کی کہڑی لوڑ، کہ قرآن چ انہیں سورہ حاقہ چ پڑھیا کہ اللہ فرماؤں کلو وشربو حریم بما سلفتم پہلا ہی آمر کھا لیا۔ بدو نو قرآن یاد کہ جنت چلا کہوں گا کہ کھاؤ پیا جو مزے نہ، کیونکہ تسی گزرے دنوں چ دنیا چ نیکیاں کر کے یہ پیشگی کر دے رہے سی، اسلفتم تسی ایک سودا کر رہے ہو، اس وقت نقد کچھ بھی نہیں تمہیں لبدا، مشکلات ہی مشکلات، مگر انہاں گزریاں دنوں تسی نیکیاں اگے بھیجیاں، اور میرے کو سٹور ہے انہوں کا نام دے رہا اے ویک کے بھی بکری نہیں ویچی آندا رب ویکھدا، اور کھانا نہیں کھادا روزہ، غلام دا پتہ کر کے فاشترا من مولا تک۔ حضرت عمر رضی نے جا کے وہ مالک کو مل کے غلام خرید لیا، اور آ کے انہوں آخیا بندیا خدا دیا میں تینوں آزاد کر دیتا، نال دسیا کہ آ تکت کا پھر دنیا حاضر کریں کہ تیری اس گل نے دیکھ لا غلامی تو تیری جان چھڑاتی دنیا سے آزاد ہو گیا، اتنے تے نام ملیا اس نقل وارد بن پوتے کا پھر آخرا، تو مینو امید ہے کہ تیرا یہ ایمان قیامت دن بھی تینوں چھڑا دوں گا، اتنے بھی تو غلامی تو رہا ہو گیا، اتوں بھی تو آزاد ہو جائے گا، کڈی وڈی گل، صرف اس پاروں ایمان ہو گیا، اللہ کے رسول نے دل چ بٹھاتا، ہر کڑی جڑی گزرتی جا رہی وقت کے حساب کا نیڑے آؤں گا، تسی جو کر رہے اللہ تعالیٰ کے ریکارڈ تے ہاتھ پیر بول پینے ہیں، فرشتیاں گواہی دے دینی، نجات کی ہوگی،
حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرمایا ما من یوم یمر ابن آدم، جیڑا دن بھی انسان تے گزردا الا قال له ذلك اليوم، سویر دن ہوندی نا وہ دن آ کے مینوں تانوں آواز دیندا کہ اج ہی نہیں رات اللہ نے تینوں مار دیتا، ایک تینوں موقع دیتا اور انا یوم الجدید، تیری زندگی تے ایک دن دا اضافہ ہویا، بنا علیک شہید، تے دن قیامت دے میری بھی گواہی خدا نے منگنی ہے، سویر تو شام تک تو اس بندے نوں کی کردا ویکھیا، فکر فیا خیر وامل فیا خیر، میرے چنگیاں گلاں کئی زبان نہ تے چنگے عمل کری، اشر لکا بھئی عمل قیامہ، دن قیامت میں تیرے حق سے بولن جو گا روا، اے نہ ہو کہ شام نو جاواں تے میرے متھے تے وٹ پے ہون کہ بندے نے کام نہیں چنگا کیتا، یار کی دوست ملیا مینوں، میں رخصت ہویا تے ناراض ہو کے گیا، کچھ نہ رزق مینوں لبا، اس تو فرمایا کچھ کر جدوں تیری عاقبت سمجھ جائے، وقت نیڑے آوندا جاندا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی رات کو گھومدے پھردے سی، انہوں نے ویکھیا بے گھر شام فجر ہون والی، مدینے شریف کی ایک عورت اپنے بچی نو کہہ رہی ہے بیٹا دودھ چ نہ کچھ پانی ملا دے، دودھ خریدنے والے کا ہونا، چلو 4 پیسے ود وٹ، انہوں نے آخیا ماں امیر المومنین نے منع کیا کہ پانی کی ملاوٹ نہیں کرنی، کھرا بیچنا، انہوں نے آخیا امیر المومنین کو نال پھردا، تے بچی نے کیا بھی ماں امیر المومنین نہیں پھردا، امیر المومنین دا رب ویکھنا، تے حضرت عمر نے نوٹ کر لیا، مکان جڑا تے چنگی طرح ٹال لیا، اور سویرے ہی غلام نو بھیج کے پوچھا بھی وہ بچی جڑی وہ منگنی کتے ہوئی ہے یہ شادی شدہ کیا، پتہ لگا نہیں، تے حضرت عمر رضی نے اپنے بیٹے آسم لیو دا رشتہ لیا، اور جو جڑی بچی جمی وہ امت دے اس آدمی دی ماں، جس تو بعد لوگوں نے منیا بھی یار پھر دور جڑا سی حضرت عمر دا انہیں زندہ کر، عمر بن عبدالعزیز جمیا اس چوں، حفصہ جمی اس عورت چوں، حفصہ ماں عمر بن عبدالعزیز جی، رب نے ایسی بیٹی اس جانے، اور جدو پھر بنو امیہ نے آخیا پھپھی فاطمہ نو جا کے سمجھا بھی اور سارے کام کرے، مگر جڑیاں جگیراں نے کھولیاں سارے وڈیاں نے دتیاں، یہ نہ کرے لکھاں مربع رہن دے، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز آخیا میری اپنی ہی ہوندی میں انصاف نہ بنتا، ہوں تو ہے ہی مسلمانوں کا مال، تواڈے وڈیاں نے ظلم کیتا کیویں رہن دے، تے جدوں گئی فاطمہ پھپھی بڑھی تے بنو امیہ نے پوچھا کی پلے پیا، انہیں آخیا تسی عمر دی پوتی لے سی وہ یہو جہی جمنا سی، اللہ اکبر، تسی عمر دی لے سی پوتی یہو جا، ماں ایسی نکلی جن نے آخیا امیر المومنین نال خدا نال، تسی قرآن پڑھو حدیث رسول پڑھو، روزے دا جڑا نا متبادر قرآن نے صرف فدیہ مسکین دسیا، جڑا اللہ تعالیٰ نے روزے دے احکام بیان کیتے، ہر عالم تقویٰ پیدا کرو وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اے کوئی بیان نہیں کرتا جو آیت ختم کتے ہوئی کہ اللہ فرماؤں روزے جڑے فرض کیتے کئی مقصد ہے جنہ چکے بھی ہے، تسی خدا دی نعمتوں دا شکر کرو، تمہیں جو زیادہ مل گئی نا دنیا نا، کہ تسی یہ نہ سمجھو کہ ساری کوئی قابلیت سی، کوئی اسی دوسرے نال آ سی، نہیں رب دی ونڈ، کسی نو غریب رکھ کے وہ صبر ازمایا، تینوں دیکھ کے تیرا شکر، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، شکر کرو، اس تو زیادہ ملیا نا تو کوئی غریب نظر آؤں، کوئی محلے چاہے کوئی رشتے دا پتہ کر، مستدرک کے امام حاکم لکھ دے جنہ شکر ادا کی کہ ام المومن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 80,000 درم اس زمانے کا روپیہ بورا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھیجا اسے حاکم وقت بے اماں عائشہ نو دیو، اماں عائشہ نے اسے کوئی عائش کر رہا جیسے آئے روزے دی حالت، نفر روزہ رکھا سب دے انہوں دے دیو، اس غریب نو دے دیو، آخر تے جسے گل پہنچی تے خادمہ بولی، انہوں نے آخیا اماں کوئی رحم کر دی، 2 درم تے رہن دیں دی جنہ تیری افطاری کا انتظام کر دی، روٹا کھول لیں دی تو فرمایا لاؤ سے کرتے لفال وقت بوسوے یاد کرا دیں دی، چلو کر لیں دے، ہن غریباں نو دتا گیا 80,000 ہی درم جڑا اماں نے بخشدا تے امام حاکم نے آخیا سکھایا عائشہ دے، حضرت عائشہ دی سخاوت ویکھنی تینوں قرآن مجید ویکھ لو، جتھے کوئی جرم ہویا یا اللہ نے روزے آخیا، جڑے روزے نہیں رکھ سکتا اسے آخیا انہیں مسکینوں کو کھانا کھوا، مسکین دا کھانا روزے دے برابر شمار ہویا، بے جے رکھن جوگا نہیں جہاں بدلے ہے کسی مسکین دی خبر لے لا، یہ وہ برابر دا عمل شمار ہویا، روزہ دے آدمی نے توڑ دیتا، 60 روزے لگاتار رکھے، 60 روزے نہیں رکھ سکتا، 60 مسکینوں کو کھانا کھایا، زہار کر دیتا، بے ماں نو بیوی نو کہتا بھی میرے سے ادنا ہی حرام ہے جی میری ماں حرام نے فرمایا ہوں 60 روزے لگاتار رکھ، 60 روزے نہیں 60 مسکین، جے حج دے موقع تے آدمی نے سر مناتا وقت تو پہلا فرمایا ہوں جنان 6 مسکینوں کو کھانا دے دیا، 3 روزے رکھ، ہر جگہ روزے سے بدلے مسکین دا کھانا ہے، اس والا دے ہاں برابر دی شے
مسکین دی خبر لینی اللہ تعالیٰ نے بہت پسند ہے اور اتنے اللہ بہت راضی ہے، یہی حکم دینا بجے زیادہ ملیا تو تو یہ لوگوں دے، یہ نقصان نہیں نہ یہ کوئی خسارہ ہی، یہ نفع کا سودا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ قید پی گیا، عامر مادہ آدھے حضرت عمر نہیں دینا، بالکل دن دے وقت ہی لوگوں نے انجی نظر آئے تو آئی تھی اسما بھائی نہ اکھا گیا نہ راہ گیا نہ بارش ہوئے گرد و غبار ہی۔ تے حضرت عثمان رضی اللہ نے بہت دیتا سی، شام تو انہوں نے اونٹاں دی کتار منگائی، کنک لدی ہے تے شکر کھنڈ لدی ہے اور سامان ہے سارا گھی وغیرہ۔ مدینے دے قریب جسے پہنچا تو مدینے شریف دے لوگ جڑے سی نا تاجر وہ گئے، انہوں نے آخیا حضرت عثمان رضی سر کو نفع لے لا تو بیچ دی۔ انہوں نے کہا کی نفع دیں جی؟ کہنے لگے جی 100 کے خرچ کیا 5 لے جاؤ، کہنے لگے مینو اس تو زیادہ ملتا۔ انہوں نے کہا توبہ توبہ، اسی سارے مدینے دے تاجر ہیں، ادوں زیادہ اور کون دے سکتا؟ انہوں نے پھر قرآن پڑھیا کہ اللہ رب العالمین فرماؤں جڑا رب دے رستے خرچ کرتا نا اس طرح ہی جی انہیں ایک دانا بیجیا، اس دانے جو 7 سٹے نکلے، ہر سٹے 100 دانا ہوا 700 گنا، اگے بھی فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، یہ 700 بھی ہمیں تمہیں سمجھاؤں نہیں کہتا، ورنہ یہ تو زیادہ جنہ چاہوں گا اللہ کئی گنا دوں گا، واللہ واسع علیم۔ نہ خدا دے خزانے کوئی کمی ہے، وہ خزانے بہت گنجائش ہے، یارین وہ تھوڑیاں نیتاں بھی جانتا، تسی دیو رب دے نام تے خالی ٹکے، ٹیر انعام ہے وہ کول۔ انہوں نے فرمایا مینو یارا خدا دینا ہے نا، تسی 5 روپیے 100 دے دے ایک نفع میں خدا، اور اعلان کرتا سارے مدینے آ جاؤ عثمان دے دروازے اور جنی ضرورت ہے اپنی ضرورت کے مطابق لے جاؤ، نہ کوئی پیسہ نہ ٹکا۔ اے اللہ فرماؤں روزے رکھنا لعلکم تشکرون، کوئی شکر پیدا ہویا، کوئی غریب کا خیال آئے۔ امام ابو محمد علیہ السلام نے لوگوں نے لکھا کہ روزے خدا نے کیوں فرض کیتے؟ فرمایا لیجد الغنی مزہ درجو، بھوک دے کے اس بندے نے 15-16 گھنٹے وکھایا جائے تو بھوک کیویں بندے نے دکھ دیندی، وہ کنی تکلیف ہوں شام دے وقت، فیہن علی الفقیر، اس تکلیف نو محسوس کر کے وہ دل نرم ہو جائے، اور جب دل جڑا کام جب غریب تے یار کی گزرتی، وہ بچے بھوکے جدو روندے ہیں کی کرے ہو؟ فرمایا جی روزہ تیرے چ پیدا نہیں کر سکیا تو کوئی روزہ نہیں رکھا، تو بھوکا مردا رہا، خدا کو کہڑا اجر تو لینا؟ خدا کو اجر لینا آتا تو مسکین دی خبر لینا، انہوں دا پتہ کر دوں بیچارے کس حال چ۔ اور اس تو عید دی نماز نہیں تسی ویکھ لو، قربانی دی ویکھ لو، دونوں عیداں چ اللہ تعالیٰ نے ایک صدقہ کر دیتا مقرر، ایک نماز مقرر کر دی، میرے سامنے آ کے 2 رکعتاں پڑھو تے میرے بندیاں دی خبر لو۔ رمضان شریف جڑا آخر پہلا کہ نماز پڑھن بعد چاہو پہلا فطرانہ دی، ہر بندہ ایک مسکین دا کھانا جڑا غریباں نوں مہیا کرو، اور عید دی نماز پڑھن تو پہلا کرنا، اگر 1-2 دن اس تو بھی پہلا دے دے تو بہت اچھا، ورنہ اگر تسی نماز تو بعد دیو گے تو خیرات میں گنوں گا، صدقہ فطر نہیں ہوگا۔ پہلا انہوں نے بے فکر کرو، اب بیچارے آئی چا آرام نہ کرا بہ جاتے، چلو کچھ مل گیا عید اسی منا لگ۔ اور دوسری یہ نماز پڑھی بعد قربانی رکھ دی، آپ بھی کھاؤ مسکینوں کھلاؤ، دونوں عیداں جڑیاں انہوں دونوں شاید رب کا خیال بھی ہے، وہ مخلوق کا خیال بھی ہے، اور ترتیب بھی ہے جدو مسکین نو دے دینا تو بندے نو ہی چھٹی مل جاتی، کھا لا چھوٹی عید تو پہلے کھا کے جانا سنت ہے، تو کھا پی لو تھی غریباں نو روٹی کا انتظام انہوں کا کراتا۔ تو دوسری عید چونکہ جانور بعد ذبح ہونے سی دیر نہ ہو جائے، اس پاروں فرمایا جب تسی جانور ذبح کرو گے ادو ہی آپ کھاویں، ادو ہی مسکینوں وہ فکولو میں نہ آوا تم جہے مسکین انہوں نے دے، تو جدھر نظر مارو دین سے پائیے کیا تعظیم لامر اللہ، رب نو اپنا بادشاہ منو تو دا حکم بجا لاؤ، بس شفقت علی خلق اللہ، تے خدا دی مخلوق دے نال پیار تے محبت کرو، دکھیا نظر آئے تھوڑا دل پانی ہو جانا چاہیے، انہاں نال سلوک اچھا، یہ خدا نو پسند ہے۔ ورنہ اس دنیا کے اندر جویں شاعر نے بالکل ٹھیک کی ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کام نہ تھے کرو بیاں۔ اللہ دے مقرر فرشتے تھوڑے سی، رکوع سجدے کرتے تھے، رب انہاں تے راضی رہندا، فرمایا نہیں وہ سب کچھ کرتے ہیں، مگر بندے نو ویکھ کے دل جلنا، ترس آنا، رحم کرنا اور وہ محبت ہمدردی کرنی، یہ مینوں بہت پیارا عمل ہے۔ اور اس اللہ تعالیٰ دے پاروں بڑے بڑے جرم جڑے معاف کر دیندا۔ حدیث پاک جائے ایک شخص ایسا سی، رب نے بڑا مال دیتا سی، لوگ قرضہ لے جاندے سی، انہیں اپنے ملازمہ کیا منگن کوئی نہیں جانا، نہ تنگ کرنا،
اور اگر کوئی دے دے ٹھیک ہے، نہیں تو مہرت دیو۔ جدوں مریا اور اللہ کے حضور پیش آیا فرمایا کوئی نیک کام بھی ہے گئے، انہیں کیا اللہ اور تو کوئی کام نیک نہیں نظر آتا، ایک ضرور ہے میں تیرے بندے نے نرم رویہ رکھیا، ضد نہیں کیتا، دیتا لے لیا نہیں لیا تو انہوں نے معاف کرتا۔ تو اللہ نے آخیا تو بندہ ہو کے ایڈے حوصلے والا سی تو میں رب ہاں، اس تو میں درگزر نہ کرنا تو تیرے تو بھی نعوذ باللہ کیا ہویا، جا جی تیرا یہ رویہ سی تیرنا میرا بھی سلوک نرمی دا، میں تیرے کو کوئی بات پوچھ نہیں کرنا، چھڑ دیتا تے دن آخری ہوں آ رہا ہے، دو چار بات پھیر دن کرا کی اینا علم دا ہوندا ذخیرہ بھی ایک خطبہ دا متمبر نہیں ہوتا، دو چار دعاواں ضرور ریکارڈ کرا رہا اس آخری دن رمضان سی جن پلے بنو کوئی بندہ انہوں چھڑے کوئی نہ، اور انشاءاللہ جنہاں امریکہ سنیاں تو اسے وے انہیں کرم لکھ لیا ایک تے دعا اللہم صلی علی محمد و آل محمد واغفر ما سلف من ذنوبی واسمنی فیما بقی من، اے اللہ اپنے نبی تے درود اور سلام بھیج تے میرے جن پچھلے گناہ انہوں تے قلم پھیر معاف کر دے، اور جڑی آن والی میری باقی عمر انہوں تے مینوں بچا کے رکھ، جو ہو گیا نا پچھلا وہ معاف کر تے ہن اے نہیں ہوندے جان واسمنی فیما بقی من عمری، میری عمر دا جڑا ہن بقایا ہے سانو تے ہن میری حفاظت کری، ہن نہ میرے کو ہن پچھلا جڑا درگزر فرما۔ 10 راتاں آخری جڑیاں انہاں دے بارے فرمایا اعوذ بجلال وجهک الکریم ان ينقضي عني شهر رمضان اور يطلع الفجر من ليلة هذه ولك ذنب او تابعة تعذب لله، اللہ تیری پاک ذات دا واسطہ او دی منت میں کرنا کہ رمضان شریف اس طرح نہ ختم ہو جائے کہ نہ اج دی میری رات دی فجر اس طرح طلوع ہو جائے کہ میرے ذمے کچھ گناہ باقی ہون یا تیرے مطالبے جو رہنے ہون جنہاں دا حساب اے نہ ہوئے، اے رات جڑی مکن تو پہلا تے رمضان ختم ہونے تو پہلا سب بقائے اور سارے حجے باجڑے اور ملیا میٹ کر کہ مینوں پاک اور معاف کر کے میری جان جڑی نا وہ ایک مرحوم آدمی بھی کر دے۔ اعوذ بجلال وجهک الکریم ان ينقضي عني شهر رمضان اور يطلع الفجر من ليلة هذه ولك قبلي ذنب او تابعة تعذبني له، کچھ لنگ گیا رمضان کچھ باقیت، ادری دعا جڑی یہ بھی بہت اعلیٰ اور قیمتی، اللہ مد انا حق ما مضى من شهر رمضان، اے اللہ رمضان شریف دے مہینے جو جیڑا وقت گزر گیا جے او دا پورا حق اسی ادا نہیں کر سکے تو وہ کمی تو اپنے فضل نہ پوری کر، واغفر لنا تقصیرنا فیہ، اور یہ حق ادا کرنے اگر کوتاہیاں ہوئیاں جے میں کرنا چاہیے سے استقبال نہیں وہ معاف کر دیں، وتسلم منا مقبولا، اس رمضان ساری طرح قبول شدہ پسند کریں، اپنی دربارگاہ ماڑا چنگا جو ہے قبول کر لیں، ولا تواخذنا باسرافنا علی انفسنا، اپنے تے جڑا اسی ظلم کر دینا وچے غلط کام ہوندے رہے وہ اپنے ہی بیڑا کر کے اوتے سانو پکڑی کوئی نہ، وجلنا مرحومین ولا تجلنا محرومین، اے سمجھو موتی ہے جڑے تواڈے سامنے عمر پر دے بخیر رہا، انہاں نوں کوئی صاحب ہمت چھپاوے ونڈے اور ساری امت نوں دے دے کہ 10 آخری راتاں جا 2 دعاواں جڑیاں نوں ضرور فجر ہون تو پہلا پڑھ، اور امت دی ماں رسول اللہ دی سب تو زیادہ محبوبہ صدیقہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کیا یا رسول اللہ رمضان شریف لیلۃ القدر بھی 1000 مہینے نال دی بات ایک رات بھی بہتر ہے، 1000 مہینہ کو ایویں ملتا بندے وہ ساری عمر بات کرتا رہا، ایسے ایک رات کی بات نفل اور نمازاں آ رہا، تو مینوں اگر یہ دن ملن کی پڑھا، آپ نے چھوٹی جی دعا سکھائی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو بہت معاف کرنا اور معاف کرن تینوں نہ لطف آਉਂدا، تو بڑا خوش ہونا معاف کر کے، مینوں بھی معاف کر دی، معافی مل جائے قصہ پاک ہو جائے تو گل ٹھیک ہے، ورنہ حال ہی ہے کہ گونا سر دے خجالت برابر نمتا ہوگا۔ اللہ دے نیک بندے دیکھ کے اپنا حالان دے کہ شرم پانوں سر اپنا کس طرح اچا کراں کہ خدمت بسدا برنعمت دستم، میرے ہاتھوں کوئی ایسا کام نہ ہو سکیا جڑا میں خوش ہو کے رب جگہ پیش کراں، روزیاں کمیاں خیرات کمیاں، میرے سارے کام جڑے انہاں کچھ بھی نہیں جڑا میں آکھاں کے دربار الہی دے پیش کرنے دے قابل ہے، شرم پانوں سر چکے ہے، مگر وہ آف اور درگزر جویں حضور نے سکھایا ایسا معاف کرنے والا تو اللہ تے معاف کرنے سے بڑا خوش ہونا۔ حدیث پاک کہندا کہ دی گواچی شاید دے بارے جو نا امید ہو چکا ہوئے نا وہ سارا کچھ انہوں مل جائے، جی میں وہ خوشی نہ آپ تو باہر ہوں یہ جرا بہت دن خوش ہوں، جس دن کوئی بگڑیا بندہ توبہ کرتا رہے ادھر آ جاتا، تو اللہ نصیب کرے توبہ اور استغفار نصیب۔ اے بھائی عبد علی اپنے وکیل ہے دوست، انہوں نے ایکسپریس اخبار دے انہوں نے انکار ہی کر دیتا، نہیں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے
پھر اس پر شرمندہ ہو کر اللہ سے معافی مانگتا اور توبہ کرتا تو اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرما دیتا. پھر وہ شخص وہی گناہ دوبارہ کرتا ہے، توبہ ٹوٹ جاتی ہے. پھر وہ اپنے گناہ پر شرمندہ ہوتا ہے، اللہ سے ایک بار پھر معافی طلب کرتا تو اللہ پاک اسے پھر اس کے گناہ سے سبک دوش کر دیتا. وہ پھر وہی گناہ کرتا اور اس پر اس بار بھی اس کی توبہ ٹوٹ جاتی، وہ پھر اللہ سے معافی طلب کرتا اور رب کریم نہ صرف اس کی پھر مغفرت فرما دیتا ہے بلکہ یہ بھی ارشاد فرماتا جا میں نے تجھے معاف کیا، اب تو جو چاہے کر، تجھ پر گناہ نہیں. ایس حدیث سے بارے جو پریشان تھے ہونا ہی کہ آخر سے کیا جو سے چاہیے نہ کار نہیں کرنی چاہیے. قرآن پاک کی ہڈیاں چیزاں ہونی ہیں، حدیث رسول کی ہونی ہیں، اور یہ حدیث بالکل ٹھیک اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمائی ہے. کوئی شک نہیں، شبہ شک نہیں کرنا، مگر یہ مفہوم میں کوئی نہیں کہ کردہ جاوے توبہ نہ کرے. توبہ جڑی وہ بھی نہیں کہ میں استغفر اللہ اتوب الیہ، توبہ دے تین رکن، تین شیاں جڑیاں توبہ ہوندیاں: دل شرمندے ہونا، زبان نال استغفر اللہ واتوب الیہ پڑھنا یا اور کوئی استغفار دا کلمہ کرنا، اور ایک پکا عزم اور ارادہ کرنا کہ دوبارہ نہیں کرنا. اے تین ہون گے تو انہوں توبہ آندے. جے پہلے ہوئے مڑ کے کرنا وہ توبہ نہیں. مگر رب دے رسول نے سمجھایا کہ کل بنی آدم خطا، ایویں نہ دلیر بنو کہ نہیں ایک باری توبہ کری توبہ نہیں چنگی، جے بیوقوف لوگ ایویں کبالے آندے نہ کوئی نہ رہا جانا بندے کو ہندے ہی جانا بچ جاؤں جان کے نہیں. جی تھی سن لیا توبہ کا مطلب یہ سی پچھلے تے شرمسار معافی منگنا اور نہ کرن دا پکا ارادہ. مگر شیطان نال ہے، نفس پیچھے ہے، دباؤ ادھر ادھر ہو جاتی پھسل جاتا. تو جڑا تیسری باری کیا وہ اسی گل کے بارے کیا بے جے ایدا کرے جائے گا نا کہ غلطی ہو گئی تو معافی منگے گا تو نال ارادہ کرتا رہے میں نہیں کرنا، پھر کنی باری دیکھتا رہیں گا، دیکھ کے اٹھنے کی کوشش کرتا رہے بچ جائیں گے. یہ مانا چاہیے یہ نہیں کھلا لسنس دیتا ہے، مطلب یہی ہے گناہ ہو جائے تو یہ نہیں سمجھنا کہ کئی باری ہو گئی ان چھاڑی بان نہ ایسا نہ کری. خیر الخطائین التوابون، اللہ نے التوابون کیا کہ جڑے بار بار توبہ کرے. لفظ جڑا بڑا بہادر بندہ ویخ لے بن کے پیر پیر سے ڈگتے جان، جس تو یہ دم نہ مارے، کوشش یہی کرے بھی جدوں ہو جائے یہ تین کم شرمسار ہوئے، منہ نہ معافی منگے تو پکا ارادہ کرے تو اللہ کو مدد منگے تو پھر اللہ تعالیٰ ضرور بچاؤں. اللہ میں توبہ لیا حتیٰ تو یہ دعا میں کوئی ادارے ارکن بیان کی بورڈ سے لکھ دی، سارے مرد عورتیں لکھ لو، اے اللہ کرم فرما تاکہ میں گناہ تو بعد آ جاؤں، واسمنی حتیٰ لاؤد تے مڑ کے مینوں بچا کے رکھ کے پھر دوبارہ نہ کریں. ترلے ہی کرے مگر ہو جانے نہ کرے. اس کا مطلب جڑا لکھا ملا علی قاری رحمۃ اللہ مرکات 237 صفحہ اور جلد دی چوتھی اتنے فرماؤں کوئی نہیں چھٹی کہ بالکل اس طرح کھلا کام ہو گیا جو مرضی کرتا. پھر مفہوم یہی ہے بھائی جے ہو جاوے بچ جاں تو سمجھ نہیں لینا بھائی نہیں باری ہوں توبہ ہوئے کرتے ہی رہنا. تو پھر اللہ تعالیٰ جب تک منتا رہے گا تو میرا ایک مالک ہے جنہوں میں حساب دینا تو شرمسار ہوتا رہے گا، معافیاں منگے گا، ارادہ کرتا رہے گا بچن کا تو میں تیری میں ضرور کرتا رہوں. 131 اور 5 جلد مشکات شریف کی شرح اے ما دمتا تو وستغفرنا، یہ ہونا چاہیے گل جب تک تو توبہ کرتا رہے گا تو معافی منگتا رہے. پھر 100 باری ہو جاؤ گا کرنا نہیں ہو جانا ہے، پھر تو خطرہ نہ سمجھے جے ڈٹ گیا اصرار ما سر من استغفر ولا وعد فی یوم 70 مرہ 70 مرتبہ بھی دن سے آدمی کو گناہ ہو جائے مگر اڑے رہنا، ضد نہ کرے کہ میں دھرنا مار لیا کر دے رہنا، پھر خیر ہے معافی ملتی جاؤ گی. جے ایک باری بھی اصرار کر لیا نا اڑ گیا کہ نہیں یہ ہمیشہ ہی میں کرنا، پھر نہ توبہ ہے نہ کوئی استغفار ہے، پھر مردود ہے لانتی ہے. تو سمجھے 131 ہے میں پڑھا فائدہ تو حاضر عزیز ان اللہ علیہ ذم وین کا نقبہ من ابتدائی لین وضاف الى ملابست ذم نقل توبہ. تمام کرتے فرماؤں دے کہ حدیث حضور نے جڑی فرمایا دا فائدہ ہے کہ گناہ والا آدمی لوٹ جاوے وہ پہلے نال زیادہ برا ہے کیونکہ انہیں گناہ دے نال توبہ بھی توڑی ہے، لیکن لا در توبہ احسن ابتدایا، مگر اس دے نال والے بھی گل ہے دوبارہ بہت توبہ توڑنا برا بھی ہے مگر پہلے نہ روئے گناہ چنگا بھی ہے کیونکہ یہ آدمی نے جدی معافی منگا لین وضاف ہے ملازمت طلب من الکریم والے ہا فی سوالی والے دراب بین اللہ غافر الذنب سواب، یہ نال انہیں اضافہ کیتا تیرے سواب بخشن ہار کوئی نہیں تے میرے کو جڑا گناہ ہویا میں ان سوائے کریم اور مہربان خدا کو معافی میں اور کوئی چارہ نہیں. یہ توجہ دلاؤنا ہے رب دا دروازہ چھڈنا بمی اتوں آواز یہی آتی ہے کہ تو 100 بار اگر توبہ شکستی بعد
یہ در گئے ماں در گئے نومیدی نے میں وہ نہیں تیرا آخیا اینی واری دفاع ہو جا جے مردہ رہو نہ اٹھن کی کوشش کرتا رہا تو پھر سنبھال کے جنت لے جاؤں گا. اللہ توفیق دے. انہاں دنوں جی ام المومنین نے فرمایا دعاواں دو تمہیں سکھائیاں رب نصیب کرے جنہاں تے عمل کرنے کی کوشش کرو. رب مینوں بھی اجر دے اور تمہیں بھی خوش رکھے. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواج امہات المومنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید. الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. حکیم سرف صاحب کے بارے جو سن لیا انشاءاللہ نماز تو بعد انہوں نے پھر دعا بھی کرنی. اسی مسئلے میں جمع کے نواز میاں محمد شاہ رخ نے جواب جگر کی تبدیلی کے سے انڈیا گئے. اللہ تعالیٰ صحت دے. بالکل انشاءاللہ صحت دیے. حکیم صاحب کی ایک نعت کا شعر لکھ کے جا ذکر مصطفیٰ سے منور و آباد سر میری آنکھیں بھی سر میرا سینہ بھی. اللہ دے رسول دی محبت تو بعد کہڑی گل. اے بچہ ہوں آصف بیٹھا کاشف یہ گیا اور لالا صحرائی تخلص کر لے سے ہے نام محمد صادقی بہت نیک آدمی سے جماعت اسلامی جو تو انہوں نے پنجابی نعتوں کا مجموعہ لکھا نعت والا. تو یہ اندر جو کچھ انہوں نے کیا دو چار شعر تو میں نے پڑھیا میرا جی کیتا بے تمہوں یہ کچھ میں حصہ دیا اور شریک کراں کیونکہ ہوں عبد الرحمان بیٹھا بچہ عمرے تے جا رہا اور وضو کر دیا. میں دسیا خوش قسمت لوگ گیا کوئی حرم شریف پہنچا کوئی مسجد نبی پہنچا. تو لکھ دے محمد دا درجہ ہے آسمانوں اچا اچا تے سارے جہاں تے سارا جہاں اس تو نیواں. محمد دا درجہ اس آسمانوں اچا او اچا تے سارا جہاں اس تو نیواں. لواں جا کے روزے تے ہوکا تے میں اس طرح ہنجو اکھاں دے پیواں. قیامت نو اکھاں شفاعت دے ہڈ نو میرے ول بھی ایک چھل میں ایک تھاں نیواں. میں بھی اللہ دے رسول تیرا امتی ہیں. یہ دل بھی توجہ فرما. تو پھر لکھ دے آ کے پیتا مدینے چ دید پیالہ مینوں نواں ہی ایک خمار ہویا نال ہنجواں ویکھیا جدوں روضہ نال موتیاں دے وپار ہویا جدوں مدینے تو میں ودیا ساہ آیا تے وہ تلوار ہویا. وہ ساہ پھر سارا رہ بالکل جی میں تلوار کر دی نا. مدینے شریف تو جدائی اللہ جاندا کہ دو موقع مدینہ شریف تو بچھنا دے بیت اللہ تو لوگ خوش ہوں چلو وطن جائیے مگر میں ہی سمجھنا ودا وصل جدا گانا لذت دار ہزار بار بیا 100,000 بار میرا ملن دی خوشی تھوڑی ہے جدا ہونے کا جڑا مزہ کچھ ہو رہی ہے. اسے آدمی کے جو حال تاری ہوں نا کوئی دل جاگتا ہوئے تو بالکل وکھری گل ہے تو شاید دوبارہ آنا کہ نہیں. تدے لکھ دے نال ہنجواں ویکھیا جدوں روضہ نال موتیاں جب پار جدوں حضور دا موتی کی آنسو گرنے شروع ہویا جدوں مدینے تو میں رخصت ودیا سا آیا تے وہ تلوار ہویا جالیاں تے جدوں میں حاضر بے قرار ہویا شرمسار ہویا. حضور دے سامنے اگر قیامت دن آپ نے کیا تھا رستہ منی گویدت مارائبہ دا تیرے مینوں اپنے امتی دی کوئی گل ہی نہ دے تیرا کی بنوں گا. ہویا جالیاں تے جدوں میں حاضر بے قرار ہویا شرمسار ہویا. حب نبی دی پاوے تے کیویں پاوے جڑا دنیا دا میت تے یار ہویا. دنیا نے جڑا محبت کرو کہ حضور دی دل ترکیا نبی دے نام لے کے دل ترکیا نبی دا نام لے کے یہ بھی ایک درود شمار ہویا. حضور دا نام سن کے جے دل ترکیا محبت نو آندا یہ بھی بغیر زبان درود شمار ہے کہ تیرا دل حضور دی محبت نہ شفاعت نبی تو منگا تے کیویں میری جان کمبے دل دبدا دردا میرا آقا قیامت سمجھے نو بنا او دے مینوں تے کچھ بھی نہیں سردا. سارا مجموعہ نعت ہلا پنجابی جی لکھا اپنے شوق نہ اظہار کیتا. پچھلے واری سوالاں نہیں بیٹھے ہونے بھی انشاءاللہ نماز تو بعد بہنا سوال 150-200 آیا تو انہوں نے جواب دینے کہ ہو سکے دینے. تو کسی نے پوچھا بے نعت میں کہ یار نعت تے دین ہے نعت اگر نہیں کوئی آدمی پڑھتا سنتا کی انہوں حضور دی محبت ہونی. پنجابی جی عربی جی فارسی اردو ہر جگہ نعت ہی نعت ہے. نعت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی جڑی عین عبادت ہے. تسی ہتھے نے لکھی ہوئے کوئی کم دی گلاں ہون تے بالکل ایمان نو تازہ کر دی ہے. اور بتی جڑی نے دے اندر تیل پیندا دل جڑا حضور دی محبت نہ پر ہوندا تو حصہ رب مینوں تانوں سب نوں دے ذرہ عشق نبی الحق طلب. اقبال آندا رہا پوری محبت تے گزار رہی تو حضور دی محبت دا کوئی ذرہ ہی رب کو منگلا تے پورا کی رب دے پیدا کر دے. چراغ چمکو گا لہد میں
میرا نام بردا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کیویں آدھے اے لوڈ شیڈنگ نے کیویں عذاب نازل کیتا قبر اندھیرا ہے ساتھی ہے کوئی نہیں لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے چراغ کا کوئی انتظام کرو جڑا اللہ تعالیٰ سارے نال لے جائے قبر دے اندر کوئی روشنی ہو جائے اللہ اکبر کی ہوتی نا تحریک اسلامی کے اجتماع پرسوں بروز اتوار مرخہ 5-8 وقت 8:30 بجے شروع ہوگا اب آپ سے شرکت کی اپیل مسجدی اعلان اگے بھی ہو چکا تسی کوشش آپ بھی کریا کرو بندے اٹھ کے اے ہی دن ہے اللہ تعالیٰ توفیق دے کچھ آدمی خدمت کر دیا کر اللہ تعالیٰ کا کر رہا جی رونق آباد رہے اور دینی مدارس کے لوگ بھی آن تو انہوں کا بھی خیال کریا کرو یقین جانو بھی ٹھیک ہے تھوڑا یہ بہت غلطیاں بھی ہون گیا مگر ایسے نہ ایسا اندھیرے چراغ گیا بالکل بجھ جان گے پھر کاپی اندھیرا ہو جانا انہوں کی مدد کریا کرو اللہ توفیق بعض حضرات کبھی کبھی روزہ چھوڑ دیتے ہیں تاکہ چھوٹے جنم بارہ کئی روزے کوئی حالانکہ یہ بھی خطرہ کہ اس پہلے موت واقع ہو اور چلو موت اللہ تعالیٰ نہ لے آوے جی آ بھی جاؤ تو خیر ہے رب نے ادھر میرا یا میں اخرا کہا کہ دوسرے دن پورا سال ہی چھٹی دیتی ہے لب گئے اس دن کی قضا کر لوں نہیں تو پھر اللہ دے حوالے انہیں حساب پاک کر سجے اس دن ہی نہیں دیتے رکھنے کے دے تو ماڑے بندے اگڑے ہو جائے دن بھی لب دے کوئی گل نہیں بیماراں لیے بھی رب آسانی دینا اے مولانا نے اپنے فقیر اللہ صاحب نے رمضان شریف کے دن قرآن مجید کا ترجمہ مولانا فتح احمد جالندری جان یہ تو بہتر اردو زبان ترجمہ سلیس صاف با محاورہ نہیں کیوں کر سکیا یہ ایسے رمضان شریف لے کے اس نے اپنے کو خزانہ سمجھو تلاوت کرو مولانا کو جاندے جاندے لے جاؤ مولانا فتح احمد جالندری صاحب کا ترجمہ ہر گھر چ ہونا چاہیے بچے عورتیں پڑھ معارف اور حدیث کا اصل قرآن بائبل سے قرآن تک چلو خدمت بھی انہوں کی ہو جاتی ہے نال بے دینی کتاباں بھی بہت اعلیٰ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواجہ امہات المومنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم فی العالمین انکا حمید مجید اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء من والاموات عباد اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون مسجد الخیال کرو میرے ویر سارے آپ نا کوشش کر کے پہنچاؤ برکت دے تو اللہ پاک الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون سورہ الانبیاء 17واں پارہ پہلی آیت دی میں تلاوت کی خطبہ اج دا جڑا وہ شذرات الذہبی ہے سونار نو تسی دیکھ لے جو سونے دیاں ٹکڑیاں بنا کے نا پھر اس ہار پرو دیندا عربی زبان دن شذرات الذہب آندے سونے دیاں ٹکڑیاں تو اج دا بھی کوئی نہ ایک مربوط شاید خطبہ نہ ہی ہوئے بہت ساری چیزاں سامنے آ گئی کچھ دوستاں نے حدیثاں ایسیاں دیتی ہیں جنہاں دی وضاحت درکار اخبار چھپیا اور نہ بیان ہوئے پتہ نہیں کنی خلق گمراہی ہو جائے اس پاروں تھوڑا اے جمعے تو پہلا ہی عزیز بیٹھا کاشف نے اطلاع دیتی ساڈے تحریک اسلامی دا امیر سی بڑے بزرگ پرانے قابل آدمی خاندانی سید حکیم محمود احمد سرم سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے فوت ہو گئے تو اس پاروں میں آج صبح جیسے اٹھیا تو 14 رات دے چاند نو ویکھیا بھی بدر کامل پورا ہو گیا چھوٹے تو تریا پورا جا سی ٹکڑا پھر ودا ہے پورا اج بنیا تو کل تو نا بڑھاپے میں چل پڑا یہ کمی ہونی شروع ہو جانی ول کمرہ قدرنا منازلا حتی هذا کالرجوع القدیم ہے مڑ کے اللہ پاک آندا پھر واپس ہو جاتا تو پھر کھجور دی خشک چانی ورگا رہ جاتا آخر گم ہی ہو جاتا 2-3 دن نظر ہی نہیں آتا انسان دی زندگی مونسن پسرا تو آیا تو خوش کر دیتا توں جدو ہوں جا رہا توں آہ سمن کزیم بدا دن دن تیر تو مکدے جاندے تیرا وچھوڑا جڑا سانو دردناک کری جانا اللہ کے رسول علیہ السلام کا دلے آتا کہ جو رمضان مکدا سی اسی ٹھلے پی جانا جی دور سے پہلا کوئی کھلاڑی بہت دوڑے نا تو پھر رہ جائے ساڈا حال ہے پہلا زور لاؤں کوئی بات مڑ کے بس حالانکہ ہونا یہ چاہیے بھی جیڑا دن آئے ساری رفتار تیز ہو جائے کہ اس موقع تو فائدہ اٹھاؤ اذا دخل الاشر الاواخر
ایسا سلیقہ دی فرماؤندیاں اللہ دے رسول علیہ السلام دا حال ہے سی جدو آخری 10 دن آتے سی نا شدہ مضر نبی علیہ السلام پھر کمر کس لیں گے بالکل لک بن لیں گے واہ یا لیلا رات رات بات کر دے دعاواں نفل قرآن آیا کر رہا باقی جنا جے کر دے نہیں سی بھی تنگ کر دے نہ جنا جگاؤں دے اٹھو پاگلو یہ بڑا وقت ہے اللہ تعالیٰ آپ انعام تقسیم کر رہا گواہ کوئی نہ اس تو جن دن باقی ہے بالکل عوام کی گل کی طرح پلے بنو کیا دوست تو آیا تو خوش کرتا کہ ہوں جا رہا منہ پھیر کے غمگین کری جانا بہت دکھ ہو رہا مڑ کے وقت ملنا کہ نہیں ملنا اور اللہ دے پاک رسول سے کروڑوں درود و سلام ہے اسی اندازہ ہی نہیں کر سکتے کنے درود دے حضور مستحق درود عربی فارسی شاباش نہیں آتے عربی چیز صلاۃ تعالیٰ جب ہونا نا اللہ کے شاباش کسی چین آخنا بلے بلے واہ واہ یار تو اخیر کر دیتی داد دینا تحسین و آفرین ایک کر اصل معنی ہے تو نبی علیہ السلام اسی داد فرج پایا ہے مورد ان توجہ نہیں کر دے حالانکہ وقت بڑا اوکھا ہونا خواجہ قطب الدین بختیار کا کی رحمۃ اللہ علیہ دہلی دفن انہوں نے نام سے قطب الدین ایبک نے قطب مینار بنایا بزرگ سی حضرت شیخ فرید الدین گان شکر بھی انہوں نے مرید سی بہت بڑے بزرگ ہوئے ولی تو فارسی زبان کی نظم کی جیسے چاہتے چوک باروز بن ماید در انصاف بخشائد جدوں دن قیامت دا ہونا کہ انصاف دے بوئے کھل جانے کچہری لگ جانی ہے اللہ تخت سے بہ جانا فرشتے کھڑے ہونے جنت دو سامنے ہونے چوک باروز بن ماید در انصاف بخشائد مبادائی ندایت بیرو مارا نہ نشائی پاگلا کسی آواز نہ ہوئے کہ دفعہ ہو جا تو ساڑھے کم داری تیرے جب بندے نہیں چیزاں چاہیے جا آگے سردہ رہے ہوں تم مبادائی ندایت بیرو مارا نہ نشائی اس تو میرے عزیزو پراؤ رمضان آج 14 ہو گیا 15 رات آ جانی ادھا ہو جانا اکھ چمکیا ہی لنگتا جاتا اینجی میں رومدا جی بھائی یار اسی اڈیگے سی اور جنہوں نے یہ آن کی کوئی خوشی نہیں انہوں کا کی کام کریے بیچارے کہ انہوں نے کوئی چاہ نہیں سی رمضان آئے بلکہ تنگ پی کدوں مکتا یہ پوچھنا تو امام دین کا دین جیسے بندے چاہیے کہ رمضان کا ایک دن جہاں گزرتا نا انہوں کے غم چ اضافہ انہوں نے خوشی نہیں ہوتی انہوں نے غم ہوں کہ اگلے سال پتہ نہیں نصیب ہونا کہ نہیں یہ دن یہو جہ برکت والے لبنے السلام علیکم من علیف امام نے آخا سلام ہوئے سجنا چرتے تو ایسا ساتھی ہے اکبر مقبل جب تو آنا سا مقبل جب تو آیا تو فسرہ خوش کر نماز نہ شروع ہو گئی ثواب اللہ نے بڑھاتے روزیاں سے بڑھاتے کہ آجر ہی کوئی نہیں جاتا اکبر میرے پراوے ہوئی ہے کچھ دن ہے گا آخر دنیا دینے نہ گم ہو جانا یہ دب جانا تو اس پر عقل مندی یہ ہے کہ آدمی کچھ تیاری کرے سفر ہے دشوار خواب کب تک بہت بڑی منزل ہے کنا چر ستے رہنا یہ کیوں غفلت دی نہیں بیٹھ پائے سفر ہے دشوار بڑا اوکھا پینا جہنم تھلے بڑھ رہا جدی اگ بجھنی نہیں اتنے پولیس رات جڑا باریک تلوار نالوں تیز تلوار نالوں باریک تو یہ خل کے گزر رہی تھلے ڈگتے جاندے دانے انگ پوچھتے اللہ تعالیٰ دا اخساؤ فیہا ولا دفع ہو جاؤ میرے نہ ہن کوئی گل نہ کرو تہاڈی میں کوئی فریاد نہیں سننی اس پاروں سفر ہے دشوار خواب کب تک خواب نیند نو آدھے نا خواب وہ نہیں سپنا ویکھنا نیند سفر ہے دشوار خواب کب تک بہت بڑی منزل ہے عظم ہے نسیم جاگو کمر کو باندھو اٹھاؤ بستر کے رات کم ہے بہت تھوڑا وقت ہے کوئی پتہ نہیں کہڑے وے چل چلا ہو جائے حکیم صاحب سے اللہ رحمت فرمائے بہت نیک خاندان تو سی بزرگاں دی اولاد سی آ بھی بڑے عالم سی انشاءاللہ بعد دعا کرنی تو آیت ہی قرآن پاک دی یہ آخری ہے ایک طرح بالناس حساب کہ لوگاں دی حساب دی کڑی نیڑے آندی جاندی ہے رب دی عدالت پیشی وہ ہم فی غفلت مگر وہ بالکل غفلت پہ مورد ان تے کوئی دھیان ہی نہیں کرتے ہزار آیت سنائی جاندی ہے دین سنایا جاندہ مت ماری نشہ پی کے سو گیا ہوا ہے ایک طرح بالناس جڑا سا جانا ہے وہ وقت نیڑے آ جانا وہ ہم فی غفلت جانے غفلت دینی اسی آپ کا کارنامہ ہی نہیں سمجھ سکتے ورنہ جی میں درود کہ امام علیہ السلام نے پڑھیا کل ایک بندے نے دعا نوٹ کر لی امریکہ بیٹھے انہوں نے آخیا یار ادھر درود کوئی نہیں پڑھ سکے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلاۃ لا یحصیھا الا انت اینا ہی چھوٹا جائے کہ اللہ محمد تے صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی آل او درود بھیج جنہوں سوائے تیرے کو گر ہی نہ سکے سارے جڑے حساب کتاب ختم ہو جانا لا یحصیھا الا انت او دا شمار صرف تو ہی جانے اور یہی مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ
جو بند بانی 2-3 صفحے حضور دی نعت لکھی، بڑی لمبی نعت ہے قصیدہ تے آخر تے جا کے آخیا اللہ اے اللہ الہی اس پہ اور اس کی یار پہ بھیج، وہ رحمتیں کی عدد کر سکے نہ ان کو شمار، گنتی نہ انہوں گر سکے اینا درود حضور تے۔ تو ایسا درود ہے امام نے پڑھیا اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلاۃً لا یحصیہا الا انت، تو ہی جانے کہ تیرے نبی تے کنا درود خلق نے انہوں کی گرنا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے دنیا بدل کے رکھ دی، جہان عشق را پروردگار، انسان ہوندیاں اللہ دی مخلوق ہوندیاں ایک نویں دنیا پیدا کر، انسان وہی رہ گئے وہی گوشت پوش دے مگر بندے نویں بن گئے، چور سی، ڈاکو سی، زانی سی، شرابی سارے جانتے ہیں اور اتنے فخر کرتے سی، مجمع بیان کرتے سی، نظماں لکھ لکھ کے لوگوں کو سنا سی کہ فلاں اور جنہوں کوئی نہیں چھیڑ سکتا، میں انہوں لے گیا رات اور اس طرح جنگل چ انہیں کھے کھا دی، ایک کعبے چنگے قصائد جڑے سی کعبے کہ میری آ بہادری، مگر اللہ کے رسول علیہ السلام آئے اور لوگ